گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم نماز کے احکام سیکھ رہے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو کے حوالے سے کچھ کلام کریں گے۔ پچھلے سلسلے میں اس پر کلام ہوا تھا، کچھ باتیں باقی تھیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر آج ہم کلام کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم دین کا شوق بڑھانے کے لیے اور مزید جستجو ہماری بڑھ جائے، کوئی روایت، کوئی واقعہ، کوئی قول بھی ہم سناتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک قول ہے، چنانچہ حضرت سیدنا زبیر بن ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں عراق میں تھا، میرے والد نے مجھے پیغام بھیجا کہ علم کو لازم کر لو، اگر غریب ہو تو یہ تمہارا مال ہے اور اگر غنی ہو تو یہ تمہارا جمال ہے۔ تو علم دین کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم دین حاصل کرتے رہیں، اسے عام کرتے رہیں۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سجدہ سہو کے حوالے سے ہمارا کلام چل رہا تھا۔ آئیے اس پر ہم مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ اگر بالفرض امام پر سجدہ سہو لازم نہیں تھا اور اگر امام کر لے تو اس حوالے سے بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ امام اور مقتدی میں کچھ کلام ہو جاتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام پر سجدہ سہو اگر لازم نہ ہو، شرعی اعتبار سے شریعت نے اس کو سجدہ سہو کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن وہ ویسے ہی سجدہ سہو کر رہا ہو تو اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک، یعنی نارمل نمازی بھی اگر سجدہ سہو واجب نہ ہو تو بلا وجہ سجدہ سہو کرنا یہ مکروہ ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک، کوئی واجب ہونے کی صورت ہو تو اس وقت سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اب امام نے سجدہ سہو اگر کیا ہے اور اس پر سجدہ سہو لازم نہیں تھا تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ جب سجدہ سہو اس پہ لازم نہیں تھا اور اس نے سلام پھیرا تو شریعت مطہرہ نے اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے ہی وہ سلام پھیرے گا سیدھی طرف تو سلام پھیرتے ہی وہ نماز سے نکل گیا، امام نماز سے نکل گیا۔ اب جو مقتدی ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ سجدے میں شریک ہوگا، سجدہ کرے گا، ایک سجدہ کر کے بیٹھے گا، پھر دوسرا سجدہ کرے گا، پھر تحیات میں بیٹھے گا۔ تو اب یہاں جو امام تھا، امام تو ایک طرف سلام پھیرتے ہی نماز سے نکل چکا۔ ٹھیک، اب یہاں وہ مقتدی کہ جو ابتدا ہی سے پہلی رکعت سے ہی جماعت میں شامل تھے تو ان مقتدیوں کا ان کی نماز ہو گئی، کیونکہ جب انہوں نے سلام امام کے سلام کے ساتھ پھیرا تو وہ بھی نماز ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے سجدہ سہو میں امام کے ساتھ شمولیت کی اور سجدہ سہو کیا ہے تو ان کا یہ عمل بھی مطلب کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہا وہ مقتدی کہ جس کی کچھ رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ ٹھیک ہے، جس کی ایک دو رکعتیں نکل جائیں یا وہ آخری ہی رکعت میں آیا تو اس مقتدی کو مسبوق کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب جب امام پہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا اور وہ سلام پھیرتے ہی وہ نماز سے نکل چکا ہے، اس کی نماز کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب وہ نماز میں نہیں ہے، بظاہر وہ سجدہ سہو کر رہا ہے لیکن وہ نماز میں نہیں ہے، وہ نماز سے نکل چکا ہے، خارج نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو مسبوق ہے، اب وہ مسبوق امام کے ساتھ سجدے میں بھی جا رہا ہے، دونوں سجدے کر رہا ہے،
تو یہ جو مقتدی ہے مسبوق، یہ گویا ایک غیر نمازی کی اقتدا کر رہا ہے. اب امام نماز میں ہے ہی نہیں، بظاہر وہ سجدہ کرے یا تحیات میں بیٹھے، دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن در حقیقت جب وہ اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا تو سلام پھیرتے ہی وہ نماز سے فارغ ہو چکا، اس کی نماز مکمل ہو چکی. اب جو سجدہ سہو کر رہا ہے وہ ایک خارج نماز اور ایک غیر نمازی کی حیثیت ہو گئی اس کی. اور یہ جو مسبوق مقتدی ہے اس کو بقیہ رکعتیں پوری کرنی ہیں، یہ ایک غیر نمازی کی ابتدا میں سجدہ سہو کرتا ہے یا تحیات پڑھتا ہے، جب وہ سلام پھیرے گا پھر یہ کھڑا ہوگا، تو یہ غیر نمازی کی ابتدا کرنا کہلایا. اور نمازی کا غیر نمازی کی ابتدا کرنا، اس سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو لہذا مسبوق مقتدی جو ہوں گے ان کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر انہوں نے سجدہ سہو میں، جبکہ امام پہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا اور امام نے غلطی سے یا بلا وجہ سجدہ سہو کیا ہے، تو ان مسبوق مقتدیوں کی اس سجدہ سہو میں اقتدا کرنے سے ان کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اب معاملہ یہ آئے گا کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ امام سے غلطی ہوئی، مقتدی غلطی جو ایسی تھی، غلطی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. تو ایسے موقع پر یہ امام کے حوالے ہے یہ معاملہ، چونکہ امام ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوگا صحیح کر رہا ہوگا. تو یہاں پر نماز کی اہمیت، نماز کے مسائل کی اہمیت امام کے لیے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ امام کو نماز کے مسائل سیکھنا کتنا ضروری ہے، کہ جب اس نے سجدہ سہو کیا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سجدہ سہو مجھ پہ واجب ہے یا نہیں. واجب ہے تبھی کرے، واجب ہوئے بغیر کرے گا تو اس کی اپنی نماز تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن دوسرے نمازیوں کا خیال کرے کہ جن کی رکعتیں نکل گئیں اور وہ مسبوق مقتدی ہیں، وہ اگر اس کے قاعدے میں سجدہ سہو میں شرکت کریں گے تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو اب یہ معلوم کیسے ہوگا؟ تو بسا اوقات تو یہ واضح ہو جاتا ہے مقتدیوں کے لیے کہ امام پہ سجدہ سہو واجب نہیں تھا، اس موقع پر اس نے بلا وجہ ہی کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک امام تھا، 2 رکعت پر اس کو بیٹھنا واجب ہے، جس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں. اب امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے ہی لگا تھا. عام طور پہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا پہلی رکعت سے سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کو تھوڑا دراز آواز میں کیا جاتا ہے تاکہ ایک پہچان ہوتی ہے کہ اب سجدے کے بعد ہم نے ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہے. اور مختصر آواز میں اللہ اکبر کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ کر التحیات پڑھی جائے گی. تو اب امام اللہ اکبر دراز آواز میں کہہ رہا ہے، گویا تیسری رکعت کی طرف جا ہی رہا تھا، حالانکہ اس پہ قاعدہ اولا میں بیٹھنا واجب تھا. ابھی وہ تیسری رکعت کے لیے مکمل کھڑا ہی نہیں ہوا، کھڑے ہونے کی حالت میں ابھی آیا نہیں ہے، بس تیار ہے کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. ایسے میں کسی نے لقمہ دے دیا، اللہ اکبر، امام بیٹھ گیا. تو یہ جو ایک کنڈیشن ہے اس میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. اب امام کو اگر یہ پتا ہوگا کہ سجدہ سہو لازم نہیں ہے تو سجدہ سہو نہیں کرے گا. اب یہ امام یہ مسائل سیکھیں تو لوگوں کی نماز بچا سکتے ہیں. اب ایسے میں ایک تعداد اماموں کی ممکن ہے ہوگی جو اگر ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی اپنی غلطی کا ہو سکتا ہے کہ ادراک ہو جائے کہ ہاں اس موقع پر میں نے سجدہ سہو کر لیا تھا، حالانکہ سجدہ سہو لازم نہیں ہے. اب اگر اس نے امام نے سجدہ سہو کیا تو یہ بلا وجہ کیا. جب بلا وجہ کیا تو مقتدی کو پتہ چل گیا کہ یہ اس موقع پہ امام نے سجدہ سہو بنتا نہیں ہے. اگر وہ مقتدی کو بھی علم ہو تو یہ سجدہ سہو بنتا نہیں ہو، اس نے بلا وجہ کیا ہے، تو ایسے موقع پر اس مقتدی کو چاہیے کہ جیسے ہی امام سلام پھیرے تو اس نے تو سلام پھیرنا نہیں ہے، لیکن جب امام سجدہ سہو کر رہا ہو تو ایسے موقع پر بھی وہ سجدہ سہو نہ کریں، کیونکہ مقتدی کو واضح ہو رہا ہے کہ اس پہ سجدہ سہو لازم اس موقع پر نہیں ہوا اور یہ سجدہ سہو بلا وجہ ہے. تو ایسے موقع پر مقتدی کو امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شرکت نہیں کرنی، کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، کتنا نازک مسئلہ ہے، شاید بہت سارے ناظرین کے علم میں یہ آج ہی آیا ہوگا کہ اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے. تو علم دین کے یہ سلسلے ہیں، اگر ہم دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے علم میں کثیر اضافہ ہوگا. اور یہ سلسلے اس لیے رکھے گئے کہ اس سے ہم اپنی عبادت کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. امام اگر غلطی کر رہا ہے اور مقتدی کے علم میں یہ مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی نماز بچ جائے گی. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
دارالفتہ اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کہ بی سی ڈالی بھی ہو، 1 لاکھ روپے کی بی سی ڈالی بھی ہو، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور کسی چیز کی منت مانگنی ہو کہ بھائی فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، یعنی کہ میں داتا دربار پر حاضری دوں گا یا عبداللہ شاہ غازی جاؤں گا یا قافلے میں جاؤں گا، تو یہ اگر منت پوری نہ کر پائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما لیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ ماسٹر اکبر علی نبی سر روڈ تعلقہ کنری۔ میرا سوال ہے کہ اگر آدمی ایڈوانس سیلری میں ماسٹر ہوں، ایڈوانس سیلری لے کے حج عمرے پہ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ میرا نام محمد بلال اطاری ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بہن یا ماں کہہ دیتا ہے تو کیا اس کی طلاق ہو جاتی ہے؟ انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں۔ بی سی ہے اور منت بھی ساتھ مانی ہے، بی سی شاید کھلنے والی ہوگی یا کھل گئی ہوگی، منت تھی وہ مزار پہ جانے کی، قافلے میں جانے کی، اس کو اگر پورا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ منت کے حوالے سے یہ ہے کہ مزارات اولیاء پہ حاضری کی منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں داتا دربار یا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ ان کے دربار پہ حاضری دوں گا، تو اس طرح کی منت کا پورا کرنا شرعاً واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، اگر میرا ایک کام ہو گیا اور وہ کام ہو جاتا ہے تو مدنی قافلوں میں سفر کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ داتا دربار نہیں جاتا یا مدنی قافلوں میں سفر نہیں کر پایا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ گناہ گار ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن مزارات اولیاء پہ حاضری دینا یہ اچھی بات ہے، اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنے علم میں اضافہ کرے ہوگا، یہ قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ان مزارات اولیاء پہ حاضری دینا یا مدنی قافلوں میں سفر کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بی سی والا جہاں تک معاملہ ہے تو بی سی جمع کرا رہے ہیں تو اب اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عمومی اعتبار سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بی سی ہم جمع کرا رہے ہیں اور شروع میں ہی ہمارا نام نکل آیا اور بی سی ہمیں مل گئی۔ مثال کے طور پہ 5,000 روپے مہینہ ہم بی سی میں دینا ہے اور یہ بی سی ہے 1 لاکھ روپے کی۔ ٹھیک ہے۔ ابھی 3 مہینے ہوئے تھے، 15,000 ہی ہم نے جمع کرائے تھے اور بی سی ہماری کھل گئی، تو چوتھے مہینے جو بی سی کھلی ہے اس میں ہمیں 15,000 جو ہم نے جمع کرائے وہ بھی واپس مل گئے۔ صحیح۔ مزید ہمیں 85,000 روپے اور ملے، تو 15,000 ہمارے اپنے تھے، گویا ہم بی سی جمع کرنے والے کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 15,000 روپے جو ہم قرض دے چکے تھے، 5,000 روپے قسط کی صورت میں، یہ ہمیں واپس قرض مل گیا، مزید 85,000 روپے کا قرضہ ہمارے اوپر آ گیا۔ تو اب اس صورت میں اگر اور کوئی مال نہیں ہے، بالفرض یہی 1 لاکھ روپے ان کو مل گئے، تو اس 1 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ نہیں بنی۔ اچھا، اب اس کو یوں لے لیں کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کا یہ بالکل لاسٹ بی سی ہے، صحیح، اور 5,000 روپے اس کو جمع کرانے ہیں۔ صحیح۔ اب ہم نے زکوٰۃ کے کچھ مسائل سنے تھے، اب بالفرض 35,000 روپے پر چاندی کا 52.5 تولہ چاندی کا نصاب 35,000 روپے اگر بالفرض بنتا ہو، صحیح، تو 5,000 روپے جمع کراتے کراتے 7ویں مہینے میں اس کے 35,000 روپے بی سی والے کے پاس جمع ہو گئے، ٹھیک، اور یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ صحیح۔ اب اس نے پھر مزید 5,000 جمع کرائے، پھر 5,000 جمع کرائے، یہاں تک کہ یہ 20ویں نمبر پہ اس کو پورے 1 لاکھ روپے مل گئے۔ تو اب یہ جو 35,000 روپے ہیں، 35,000 روپے یہ 7ویں نمبر کی بی سی تھی، اور مزید اس کے اوپر سال بھی گزر گیا، صحیح، چونکہ جب 1 لاکھ روپے اور 5,000 روپے کر کے جمع کرائیں گے تو یہ تقریباً آپ کے بن جائیں گے 20 مہینے۔ ٹھیک ہے۔ 20ویں مہینے میں جا کے آپ کی یہ بی سی کھلتی ہے، مینیجر ہے سمجھ لیں بی سی کا، تو اس کے پاس آپ 5,000 روپے جمع کرا رہے ہیں، 35,000 کے بعد سال بھی گزر گیا اور مزید 5,000 روپے کر کے اس میں اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس پہ سال گزرنے کی صورت میں اب وہ جو آپ دے رہے ہیں وہ قرض ہے، اور قرض ہم جب کسی کو دیتے ہیں اور نصاب کے برابر ہو، سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو یہ 1 لاکھ روپے ملیں تو آپ کو اس کے 2,500 روپے زکوٰۃ میں ادا کرنے ہوں گے۔ صحیح۔ اور بھی مطلب مثالوں کے اعتبار سے کئی صورتیں بن سکتی ہیں، تو جن کی جو حقیقی صورت ہے اس سے متعلق دارالفتہ اہل سنت فون کر کے یا دارالفتہ اہل سنت تشریف لا کے اس مسئلے سے متعلق تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا تفصیلی جواب ہمیں مل گیا اس حوالے سے۔ اگر بی سی کی رقم ہے تو اس میں زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی، اور منت جو ہم مانگتے ہیں
یعنی مزار پہ جانے کے حوالے سے یا قافلے، اس حوالے سے بھی میں جواب مل گیا. ایڈوانس تنخواہ سے کیا حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ ایڈوانس تنخواہ سے مطلب ان کو تنخواہ ایڈوانس لے لی، مثلا کسی کی تنخواہ مختلف ہوتی ہیں، کسی کی 50,000، کسی کی لاکھ، 2 لاکھ بھی، 3 لاکھ بھی تنخواہیں ہوتی ہوں گی. تو اب وہ عمرے پہ مثال جانے کے طور پہ چند مہینے کی اکٹھی ایک ساتھ لے رہی ہیں، تو اس طرح ایڈوانس تنخواہوں سے بھی حج کیا تو حج ہو جائے گا. ٹھیک. حلال آمدنی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حلال پاکیزہ طیب مال ہی قبول ہوتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول یہاں فرماتا پر میرے ذہن میں ایک سوال ہی آ رہا تھا. ایک تو یہ کہ پرائیویٹ ادارہ جس کی اپنی فیکٹری ہے، اپنی دکان ہے، اور ایک ہے وقف کا ادارہ، چندے کا ادارہ جو چندے سے چلتے ہیں. تو ایڈوانس تنخواہ کا یہاں کوئی تقسیم ہوگی یا مطلقاً ہم جیسے چندے سے جو ادارے چلتے ہیں، زکوٰۃ فطر سے جو چلتے ہیں؟ اب اس میں یہ ہے کہ ایسے اداروں میں تنخواہ جو ہے نا وہ ایک ماہ جو مہینہ چل رہا ہے اس ماہ کے اعتبار سے ایڈوانس تنخواہ 1 مہینے کی دی جا سکتی ہے. آدھی تنخواہ یا 20,000 تنخواہ ہے تو 10,000 روپے لے لیے. اور ان اداروں میں اتنی تنخواہیں بھی نہیں ہوتی کہ 2-4 سال لے لیں گے، اتنی بھی نہیں ہوتی. یہ لاکھوں جن کی تنخواہیں ہوں تو اسی کے اندر یہ صورت بن سکتی ہے. اچھا، کوئی اگر اپنی زوجہ کو اگر بہن کہہ دے یا ماں کہہ دے تو اس پر کیا ہوگا؟ جو اپنی بیوی کو بہن کہے یا ماں کہے تو ایسا شخص گناہ گار ہے. صحیح. لیکن بہن یا ماں کہنے سے وہ حقیقتاً کوئی بہن یا ماں نہیں بن سکتی. ٹھیک. اور اس سے نکاح پہ فرق نہیں پڑے گا. جبکہ صرف اتنے ہی الفاظ ہوں کہ بیوی کو بہن کہا، وہ میری بہن، تو تو میری بہن ہے، تو بہن کی طرح ہو گئی ہے. یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں انسان گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جس سے زہار لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کئی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیل کریں گے. ٹھیک ہے. اور اظہار ایک الگ چیز ہے کہ ایک آدمی اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ مشابہ قرار دیتا ہے، تشبیہ دیتا ہے، اور تشبیہ دینے کی صورت میں پھر اس کی کچھ چند ایک الفاظ مخصوص ہوتے ہیں، اس انداز میں اگر وہ کہے گا تو اس میں عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے. وہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ عورت اور مرد کے مابین جو حرمت واقع ہوئی ہوتی ہے وہ ختم، یہ عارضی حرمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نکاح ختم نہیں ہوتا. صحیح. لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے اگر طلاق کی نیت کر کے بولے تو طلاق بھی پڑ سکتی ہیں. تو خیر، اپنی بیوی کو نہ بہن کہا جائے، نہ ماں کہا جائے، نہ بیٹی کہا جائے. یہ رشتے جو بہن، بیٹی، ماں کے ہیں یہ حرمت والے رشتے ہیں. صحیح. ان رشتوں میں نکاح نہیں ہو سکتا. صحیح. جو بیوی ہوتی ہے وہ بہن نہیں ہو سکتی. صحیح. جو بہن ہے وہ بیوی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس طرح کے اقوال سے، اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جھوٹی بات قرار دیا ہے. صحیح. تو اس سے اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو توبہ کریں صحیح اللہ تعالی کی بارگاہ میں. مدنی چینل کے ناظرین، سجدہ صاحب اور سجدہ تلاوت پر ہمارا آج کا سلسلہ یہ چل رہا ہے. سجدہ صاحب کے حوالے سے ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی کلام کیا تو آج بھی کچھ نہ کچھ کلام ہوا، کالز بھی اس حوالے سے آئیں گی. سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہم پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کی کیا صورتیں ہیں اور اس حوالے سے کیا احکام ہیں؟ سجدہ تلاوت یہ قرآن پاک جب انسان پڑھتا ہے تو 14 مقامات فقہ حنفی کے اعتبار سے 14 مقامات قرآن پاک میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر ان آیات میں سجدہ کرنے کا ذکر ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کا کہیں ذکر ہے، کہیں کسی اللہ والے کا سجدہ کرنے کا ذکر ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، یا اللہ تعالیٰ کے بندے سجدہ کرنے سے گریز نہیں کرتے. صحیح. اس طرح کا بیان ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا کہ وہ سجدہ نہیں کرتے، تو اس طرح کا بیان ہے. تو ان آیات کو سامنے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سجدے کی ترغیب ہے. صحیح. کہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. صحیح. سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو گویا یہ اچھا کام ہے. صحیح. تو اب جب ہم یہ آیت پڑھیں گے تو ہم بھی سجدہ کریں گے. ٹھیک. وہ کہیں نافرمانوں کا ذکر ہوگا کہ وہ سجدہ نہیں کرتے تو وہ ان کا کام ہے کہ وہ نہیں کریں، ہم تو سجدہ کریں گے. تو اس طرح کہیں واضح حکم ہے کہ سجدہ کرو. صحیح. تو یہ قرآن پاک کی 14 آیاتیں ہیں جن کے اندر جن کی تلاوت کرنے کی صورت میں جن کو کسی قاری سے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس سے اگر سن لیا تو سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے. ٹھیک. اب یہ سجدہ تلاوت یہ اس کی بڑی پیاری فضیلت اور اس میں شیطان کی ایک شامت بھی
ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے ٹھیک تو شیطان ہٹ جاتا ہے، یعنی اس آدمی کے جو قریب ہوگا وہ شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. اور مجھے حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے. تو ایک سجدہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سب نے سجدہ کر لیا. اس ایک سجدے کے انکار نے شیطان کو اللہ تعالی کی بارگاہ سے مردود کیا. صحیح. یہ وہاں سے دھتکارا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اور ایسا دھتکارا گیا کہ اس پہ قیامت تک لعنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم کے اندر رہے گا. تو ایک سجدے کا انکار شیطان کو کہاں سے کہاں لے گیا. یہ معلم الملائکہ تھا. صحیح. ملائکہ کو تعلیم دیتا تھا، اللہ تعالی کی صفات بیان کیا کرتا تھا، اس کی قدرت کے بارے میں تعلیم دیا کرتا تھا. لیکن ایک حکم خدا بندی جو سجدے کے بارے میں ہوا، اس کا انکار اللہ تعالی کی بارگاہ سے اس کو نکالنے کا سبب بنا. اس میں اس کا غرور، تکبر، حسد، یہ سب چیزیں بھی شامل تھیں. اب ابن آدم جب سجدہ کرتا ہے، حکم الہی بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، بندہ سجدہ کرتا ہے، تو شیطان اب اپنے عمل کو دیکھتا ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، میرے لیے دوزخ ہے، اور اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے. تو اب یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا، تو اب وہ بھی حسرت کرتا ہو کاش کہ میں بھی مان لیتا. لیکن اس کا غرور، تکبر، یہ اس کو سجدے سے روکا ہوا تھا. تو اب یہ مسلمانوں کو یہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک سجدہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ کرنا شیطان کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے دور کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں، بارہا ٹکراتی ہیں، دن میں 5 مرتبہ یہ ندا کی جاتی ہے اور پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو ڈرنا چاہیے ہمیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ شیطان بنا دیا جائے گا، لیکن ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے، ڈرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، ہمیں پابند کیا ہے، ان تمام عبادتوں کو بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے. مدی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیں، کتنی پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ شیطان کو فقط ایک سجدے کا حکم ہوا اور اس نے وہ سجدہ نہیں کیا، شیطان ہو گیا، مردود الہی ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. ہمارے کانوں سے بھی روزانہ 5 وقت حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں ٹکراتی ہیں اور ہم اپنی دکان سے، اپنے گھر سے باہر نہیں آتے. لمحہ فکریہ، اور ساتھ میں ہم نے یہ محتاط جملہ بھی ادا کر دیا کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں بھی شیطان بنا دیا جائے گا، لیکن ڈرنے والی بات ہے کہ وہ ایک سجدہ نہ کر کے شیطان ہو گیا. ہمیں روزانہ 5 وقت نماز ہم پر فرض اور ہم نہیں پڑھ رہے، تو اس میں کتنی ہمارے لیے عبرت والی بات ہے، ڈرنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم روزانہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے والے بن جائیں. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. میرا دارالفتاح میں سوال ہے کہ جو مسبوق اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کے بھی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں، تو کیا جب امام صاحب سجدہ صاحب کریں تو ان کا سلام پھیرنا ضروری ہے تاکہ وہ نہ سلام کریں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا فجر کی سنت پہ جو ہم پہلے 2 پڑھتے ہیں اس سے پہلے قضاء عمری پڑھی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. عورتوں کو سونا پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے. اگلی کال. شکیل احمد خیرپور چند سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ موبائل میں قرآن پاک کا رکھنا کیسا اور پڑھنا کیسا، کیونکہ بندہ اچھی بری جگہ بھی جاتا ہے تو موبائل میں قرآن پاک کا رکھنا، اس کی تعظیم سے متعلق ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. یہ سوال ایک مفتی صاحب کرنا بھی تھا کہ جو مسبوق ہوتے ہیں جن کی کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں، تو جب امام سلام پھیرے گا سجدہ سہو کے لیے بالخصوص، تو یہ کیا کریں گے؟
اگر انہوں نے پھیر لیا تو؟ ہاں اس میں یہ ہے کچھ تفصیل، کچھ صورتیں بنیں گی وہ انتہائی توجہ کے ساتھ سننے کی ہیں. ٹھیک. کہ امام پر سجدہ سہو لازم ہوا اور امام جب سجدہ سہو کرے گا تو سمپل طریقہ ہے کہ سیدھی طرف وہ اس نے التحیات اور بہتر درود شریف پڑھ کے سیدھی طرف سلام پھیرے گا، اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، پھر التحیات میں بیٹھے گا. اچھا، اب جن کی رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں ان کو مسبوق مقتدی کہا جاتا ہے. ان مسبوق مقتدی کو حکم یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے، اولاً تو چاہے وہ بغیر سجدہ سہو کا ویسے ہی سلام پھیرے، ان کو تو سلام پھیرنا ہی نہیں ہے، اور بالفرض سجدہ سہو کا سلام پھیرتے تو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے صحیح کہ ابھی میں نے التحیات ہی پڑھی ہے اور امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں، تو یہ مقتدیوں کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب سجدہ سہو ہوگا. تو مقتدی، مسبوق مقتدی یہ سجدہ سہو میں امام کے ساتھ شرکت کرے گا، اس پہ لازم ہے. اگر شرکت نہیں کرے گا تو اس کی نماز میں خرابی برقرار رہے گی. صحیح. تو اس کو سجدہ سہو میں امام کے ساتھ شرکت کرنی ہے، لیکن سلام میں شرکت نہیں کرنی. اب بس اوقات کسی مسبوق مقتدی کو اپنا مسبوق ہونا یاد ہی نہ رہا، بعض کی عادت ہوتی ہے وہ جماعت سے نماز پڑھنے کی سلام پھیر دیتے ہیں. ہاں، تو جن کی رکعتیں فوت نہیں ہوتی تو یہ آپ شاید ان کی بات کر رہے ہیں. اور جن کی رکعتیں فوت ہوتی ہوں بائی چانس وہ اگر پہلی رکعت میں بھی شامل ہو گئے اور ان کو پہلی رکعت مل گئی، چاروں رکعت مل چکی ہیں، امام سلام پھیر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی عادت ہے کہ رکعتیں نکل جاتی ہیں. تو خیر اگر مسبوق مقتدی کوئی ہے اور اس نے سلام میں شرکت نہیں کرنی، کسی نے کر لی، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس کی صورتیں ایک یہ ہے کہ اگر امام سلام پھیر رہا ہے اور اگر اس نے ساتھ ہی ساتھ سلام پھیرا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھولے سے، یعنی یہ سلام قصدن نہیں پھیرنا چاہ رہا، بھولے سے سلام پھیر رہا ہے، تو اگر امام کے ساتھ ساتھ اس نے سلام پھیرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں سلام پھیرنے کی صورت میں اس پہ کچھ گناہ نہیں ہے. اور اگر امام کے بعد اس نے سلام پھیرا اور یہ بھولے سے ہی پھیرا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی اس پہ کوئی حکم نہیں ہے، سجدہ سہو یہ کر ہی رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے اس نیت سے سلام پھیرا ہے، اگر اس نے اس نیت سے سلام پھیرا ہے کہ مجھ پر بھی سلام پھیرنا لازم تھا، تو اب اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس کو سجدہ سہو کے سلام میں شرکت نہیں کرنی. بھولے سے کیا تو نماز محفوظ، ٹھیک ہے، اور اگر اس ارادے سے کیا کہ مجھ پر بھی لازم ہے سلام پھیرنا، تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، بہت نازک مسئلہ ہے اور یہ نمازیوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، تو اس کی وضاحت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں یاد رہے، اس پر ہم عمل کر سکیں. فجر کی سنتوں سے پہلے قضا پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کا جو پورا وقت ہے اس میں نفل سوائے سنت فجر کے اور کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. صحیح. لیکن قضائے عمری جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں سنت فجر سے پہلے بھی، سنت فجر اور فجر کے فرض کے درمیان بھی، اور فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک یہ جو درمیانی وقفہ ان کو ملے گا اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قضائے عمری چھپ کر پڑھنی چاہیے. ٹھیک. عورتیں جو ہیں وہ سونا پہن کر، زیورات پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ عورتوں کو بہتر ہے کہ زیورات پہن کر، یعنی بناؤ سنگھار کر کے اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہوں، صحیح، نماز پڑھیں. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عورتوں کو آپ ڈانٹتی تھیں کہ جو زیورات پہنے بغیر نماز پڑھتی. اللہ اکبر. تو یہ ام المؤمنین ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عورتوں کو تعلیم ہے کہ زیورات پہنا کریں اور زیورات پہن کر نماز پڑھا کریں. بغیر زیور کے نماز پڑھنے والی کو آپ پسند نہیں کیا کرتے. ہمارے جو عرف ہے معاشرے کے اندر وہ تو اس حوالے سے بالکل برعکس ہے، بالکل برعکس ہے. نماز کے لیے بالکل کوئی اہتمام عورتوں میں بھی اتنا کوئی، اور یعنی کوئی زیورات نہیں پہننا، کوئی چوڑیاں نہیں پہننی. یہ چوڑیاں پہننی ہے تقریبات میں پہننی ہے، اور زیورات بالیاں وغیرہ پہننی ہے ایک شادی بیاہ میں. نماز کے اندر وہی سادگی اپناتی ہیں. حالانکہ نماز کے لیے زیور ہونا چاہیے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں پہ اچھا لباس پہننا مراد ہے. مطلب یہاں پہ زینت، کہ جب نماز کے لیے آئے تو زینت کا اہتمام کریں، اچھا لباس پہنیں، عمدہ لباس ہو، یعنی اس انسان کا گیٹ اپ عمدہ ہو. لیکن نماز کے لیے تو اب زیور کی بات کر رہے ہیں اسلامی بہنوں کے اعتبار سے. اسلامی بھائیوں کو اگر ہم دیکھیں جو ہمارے مرد حضرات نمازی ہیں، ان کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی. ایسے بکثرت یعنی کام کاج والے لباس میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. فجر میں دیکھا جاتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نائٹ سوٹ جو ہوتے ہیں رات میں
جی وہ یقیناً ان کے پاک ہوں گے، لیکن وہ پہن کر بھی آ جاتے ہیں فجر میں، وہ نمایاں لگتا ہے کہ یار یہ رات کا سوٹ ہے، بالکل رات کا سوٹ ہے، اس لباس میں وہ کسی کے سامنے باہر بھی نہیں جائے گا، کہیں نہیں جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ کی نماز میں آ جاتا ہے۔ اچھا، پینٹ شرٹ یہ ایک باقاعدہ ایک سوٹ بن جاتا ہے، لیکن شلوار کے اوپر شرٹ یہ کوئی میچ نہیں کرتا، لوگ اسی حالت میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب گیٹ اپ ان کا لگتا ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، اچھا لباس ہو، اچھا انداز ہو، ہمارا وقار اور سلیقے کے ساتھ حاضر ہوں، ہم کسی ایرے غیرے کے پاس نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کسی آفیسر کے سامنے اس حالت میں جائیں، نائٹ سوٹ پہن کے، شلوار اور اس کے ساتھ شرٹ اور ٹی شرٹ وہ پہن کے آئیں، صحیح بات، وہ آخری دن ہوگا نوکری کا، صحیح بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحمان رحیم غفور ہے، تو اس کے دربار کے آداب ہیں۔ صحیح بات۔ جب دنیاوی عہدے داروں کے ہاں آنے جانے کے کچھ آداب ہیں، شادی بیاہ کی تقریب کے کچھ آداب ہیں، ان کو ملحوظ رکھے بغیر اگر کوئی شرکت کرے گا تو لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی۔ صحیح۔ اب خیر آپ کو نمازیوں میں سے کوئی یہ نہیں کہتا یار لباس صحیح پہن لو، لیکن ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ بھی میں نے دیکھا رمضان میں، شاید کیونکہ رمضان میں مسجدیں بڑی بھری ہوئی تھیں، رش تھا، کہ اصل مسجد کی جو ہے وہ تو بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ اب اصل پہ نہیں ہیں، اب خالی ہو گئی ہیں، ویران ہو گئی ہیں۔ تو اس میں دیکھا نوجوان طبقہ بالخصوص، اب نیا ایک فیشن یہ آیا ہے کہ وہ پاجامے، پتہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹراؤزر، ہاں ٹراؤزر والا انداز، یعنی وہ گھٹنے سے تو نیچے ہے لیکن صرف پوری پنڈلی شارٹ ہے، وہ پنڈلی پوری نظر آ رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اچھا لباس نہیں ہے یہ۔ سوئمنگ پول یا اس طرح کا انداز میں وہاں جہاں نہانے جاتے ہیں تو اس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اچھا لباس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورا لباس پہن کر آنا چاہیے۔ اچھا، جس طرح بھی ہم اسلامی بہنوں کے حوالے سے کلام کر رہے تھے کہ وہ زیورات وغیرہ پہن کر، تو کیا وہ سرخی بھی لگائیں، پاؤڈر بھی لگائیں، اور کیا بالکل یہ بھی کریں؟ سرخی لگانا جائز ہے، پاؤڈر لگانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا ایک ادب کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہوں، اس کی بندی ہوں، جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا میں اظہار کر رہی ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حسن نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ موبائل فون کے حوالے سے تھا کہ قرآن مجید اس میں رکھنا آداب کے لحاظ سے، ظاہر ہر جگہ آدمی گزرتا ہے، موبائل بھی اس کے ساتھ ہے، اس میں قرآن بھی ہے، تو دیکھیں قرآن پاک موبائل کے اندر ہونا یہ بے ادبی نہیں ہے۔ ٹھیک، قرآن پاک موبائل کی میموری کارڈ میں یا جو موبائل کی اپنی میموری ہوتی ہے اس کے اندر محفوظ ہے، صحیح، تو اس میں بھی کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں، آپ بدبودار جگہ پہ اسکرین پہ قرآن پاک آن آپ نے کیا ہوا ہے، اوپن کیا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں اور بدبودار جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ ہے بے ادبی۔ صحیح۔ تو ادب کا تعلق یہ عرف پہ ہے، تو قرآن پاک بدبودار جگہ پہ ہم پڑھتے جائیں، چاہے ہاتھ میں لے کے جائیں یا موبائل میں وہ آن ہو، اوپن ہو، اور اس کی صورت میں ہم بدبودار جگہ پہ کھڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس کو بے ادبی تصور کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے میموری کارڈ میں قرآن پاک کا ہونا یہ بے ادبی نہیں ہے۔ اب یہ ایک شیطانی وسوسہ بس اوقات ہوتا ہے کہ میرا موبائل جو ہے نا گندا ہے، اس میں گانے باجے یہ سب، میں قرآن نہیں رکھ سکتا۔ صحیح۔ آپ مجھے احادیث والے میسج نہیں کیا کریں، صحیح، یا میرا موبائل میں فلاں چیزیں ہوتی ہیں، گندگی کو دور نہیں کر رہے، تو گندگی کو دور نہیں کر رہے، اچھائی نہیں آنے دے رہے۔ اچھائی آئیں گی تو گندگیاں دور ہوں گی نا۔ صحیح۔ اچھے کام کریں گے تو برائیاں دور ہو جائیں گی۔ صحیح۔ تو اپنے موبائل کو ہم ایسا گندا کریں کیوں، اپنے تصور کے مطابق کتنا گندا کیوں کریں کہ اس میں قرآن کی جگہ نہ ہو، اس میں احادیث کی جگہ نہ ہو، اس میں دینی کتابوں کی جگہ نہ ہو۔ ہمارا موبائل تو ایسا ہو کہ علائشوں سے پاک ہو، صحیح، قرآن ہو، احادیث ہوں، نعتیں ہیں، علماء اہل سنت کی کتابیں ہوں، بہار شریعت ہے، یہ عام طور پہ ہمارے جو اہل علم ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تھا سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کی تو ابھی ایک ضمنی گفتگو ہوئی، اس کے سارے مسائل بیان نہیں ہوئے اور ہمارا وقت ختم ہو گیا سلسلے کا، تو آئندہ انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔